محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ یہ تھے محترم جناب عبدالرشید شورش صاحب، آپ فیصل آباد فاضل مدینہ یونیورسٹی، بڑے ہی پیارے انداز میں صحابہ کرام کی شان بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کے ایمان کو مثال کے طور پہ بیان کیا ہے۔ اسی آیت مبارکہ پر مدلل خطاب کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایمان صحابہ جیسا لاؤ گے تو وہ ایمان قبول ہوگا۔ تو اس بات کا اگر آپ اندازہ کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ ادھر سے تقریر سنی اور باہر نکل کر بھول گئے، اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں پڑھو، سیرت صحابہ پڑھو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کر دیا تھا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان ان جیسا لاؤ گے تو پھر تم ہدایت یافتہ ہو۔ آپ کے سامنے مہمان تشریف لا چکے ہیں، میں اپنی بات کو طول نہیں دینا چاہتا۔ میں آج کی کانفرنس میں آنے پر دور دراز سے آئے ہوئے تمام مہمانوں کا قرب و جوار سے اور جتنے بھی علماء کرام مقامی اور عوام الناس جو جتنے بھی لوگوں نے خطبہ جمعہ میں بھی شرکت کر کے کل کے دن میں بھی اور آج بھی جو تشریف لائے ہیں، میں ان سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی اس مسجد کے خطیب اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کہ مایا ناز خطیب محترم جناب رانا حلی خان پسروری صاحب وہ تشریف لائے ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب حضرت مولانا اکرم زاہد بٹوی صاحب کو کہ وہ آپ سے ہم کلام ہوں۔ محترم جناب اکرم زاہد بٹوی صاحب، آپ گجرانوالا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، احترام دلائق میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، آج دے اس عظیم الشان تبلیغی اصلاحی پروگرام دے اندر میں تساں احباب دی سامنے اللہ احکم الحاکمین دی پاک مقدس کلام قرآن مجید دے حوالت نال چند گزارشات کرانگا۔ اللہ کل دعا ہے کہ رب العالمین میری حاضری تسا سب احباب دی تشریف آورینو قبول و منظور فرمائے، اور ساڈا مل بیٹھنا اللہ ذوالجلال قبول فرما کے قیامت نو ساڈی سب دی نجات دا سبب بنا دے۔ تو حضرات، میں اکثر کہنا کہ ساتھی جو پروگرامات اندر سنن واسطے دور دراز تو رات اپنے آرام دا بستر چھڑ کے اللہ دے گھر دے اندر آندے نے، وہ اس ذہن دے نالال کہ اللہ دا قرآن سنیے، پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن کے اسی پھر اس دے اتے عمل کرن دی بھی کوشش کریے۔ جلسہ سنن تو بعد اپنی زندگی دے اندر انسان تبدیلی پیدا کرے۔ اگر جلسہ سنن تو بعد آدمی اپنی زندگی دے اندر تبدیلی پیدا نہیں کردا تو پھر جلسہ سنن دا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ مزہ تو اس بات دا ہے کہ انسان بے نماز ہے، جلسہ سنیا ہے، قرآن و حدیث سنیا ہے،
اللہ نال وعدہ کر کے چلا جائے کہ اج تو بعد میں زندگی بھر نماز نہیں چھڈا گا، اللہ تے ذکر تو غافل رہنے والا انسان ہے، اللہ دا قرآن سن کے جائے اور اپنی زندگی دے اندر یہ تبدیلی پیدا کر جائے کہ زندگی بھر میں اپنے اللہ دا ذکر کراں گا، اللہ دے قرآن دی تلاوت تو غافل رہنے والا انسان ہے، جلسہ سنیا ہے تو اللہ نال یہ وعدہ کرے کہ آج تو بعد اللہ میں تیرے قرآن دی تلاوت کر دیا اپنی زندگی گزار جاواں گا۔ اگر انسان ماں باپ دا بے ادب گستاخ ہے، جلسہ سنن تو بعد بھی او ماں باپ دی گستاخی تے بے ادبی کردہ جائے تے رات جاگ کے جلسہ سنن دا کی فائدہ؟ اگر انسان جھوٹ بولنے والا ہے، جلسہ سنیا ہے باتیں بھی اپنے جھوٹ تو باز نہ آئے، لوگاں دا مال لٹن تو باز نہ آئے، تو پھر فائدہ نہیں جلسہ سنن دا۔ جلسہ سنن دا فائدہ تد ہے انسان سنے تے اس بات تے عمل دی کوشش کرے۔ حضرات اللہ پاک نے جو قرآن مجید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرمایا ہے، ایک کلام اے قرآن مجید اللہ رب العالمین نے فرمایا میں مومنہ واسطے اس قرآن نو رحمت بھی بنایا ہے، ہدایت بھی بنایا ہے۔ جیڑا آدمی اللہ دے قرآن دی تلاوت کردا ہے، اللہ دے قرآن نو پڑھدا ہے، رب العالمین نے اس کلام نو اندے واسطے شفا بھی بنایا ہے، اس دے اندر اللہ نے شفا بھی رکھی ہے، پڑھنے والے واسطے اس نو رحمت بھی بنایا ہے، پڑھنے والے واسطے سنن والے واسطے اس قرآن نو مالک نے ہدایت بھی بنایا ہے۔ حضرات وجہ یہ ہے کہ آج ساڈے گھراں دے وچوں اللہ دی رحمت دا نزول کیوں نہیں کہ ساڈے گھراں دے اندر اللہ دے قرآن دی آواز نکل گئی، اللہ دا ذکر نکل چکیا ہے۔ ساڈے معاشرے دے اندر اختلافات کیوں نہیں، امن و امان کیوں نہیں؟ اسی اللہ دے قرآن تو دوری اختیار کر لی، اللہ دے ذکر تو اسا دوری اختیار کر لی ہے۔ او صحابہ کرام جنہ دے تذکرے دن رات اسی کرنے ہاں، او صحابہ کرام دا اگر ماحول دیکھیا جائے، اونا دا دور دیکھیا جائے، تو صحابہ کرام دے گھران دی اندر اللہ دے قرآن دی آواز، اللہ دے قرآن دی تلاوت، پاک پیغمبر تے جان نثار صحابہ، وہ ایسے صحابہ جنہ دے تذکرے اللہ پاک نے اپنے قرآن دی اندر فرمائے، کتے اونا دیا نمازہ دے تذکرے، کتے اللہ پاک نے اونا صحابہ دے قیام دے تذکرے، کتے سجدے دے تذکرے، کتے رات تہجد دی نماز دے تذکرے۔ حضرات اونا صحابہ دے نقش قدم تے آج دا مسلمان اگر چل جائے تو تیرے ملک دے اندر
تیرے گھر دے اندر اللہ دی طرفوں امن بھی ہو جائے اور اللہ دیا رحمتہ بھی برس جان۔ آ دیکھو جنہ گھراں دے اندر اللہ دا قرآن پڑھیا جاندہ ہے، میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ ذوالجلال فرماندے نے اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ وَلَذِکْرُ اللَّهِ أَکْبَرُ اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ۔ اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیڑی کتاب تواڈے تے اتاری ہے میرے محبوب اندیاں تلاوتاں کرو نا، اس قرآن نو پڑھیا کرو، اندیاں تلاوتاں کرو۔ قرآن دا دوجا مقام اللہ فرماندے نے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے میرے محبوب پیغمبر، رات نماز تہجد دے اندر میرے قرآن دی تلاوت کریا کر۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ رات نماز تہجد دے اندر محبوب میرے قرآن دی تلاوت کرو، اے تواڈے واسطے اضافی ہوئے گا۔ میں رب العالمین قیامت نو توانو مقام محمود عطا فرما دیواں گا۔ حضرات قرآن اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے سینے تے نازل فرمایا ہے، میرے پیغمبر تے اللہ دا قرآن اترے آئے۔ لوگوں کیسا سما ہوئے گا، اللہ اپنے نبی نو فرما رہے نے میرے محبوب قرآن پڑھ کے مینوں سناؤ نا، قرآن دیاں تلاوت کر کے سناؤ نا، میرے قرآن دیاں تلاوت کر کے دکھاؤ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پھر اللہ دے قرآن دیاں تلاوت کر کے دکھایا، مالک نو قرآن پڑھ کے سنایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک رات ایسی رات ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نماز تہجد دے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہے نے، آپ نے نماز تہجد نہیں دیے۔ حضرت حذیفہ فرماندے نے میں بھی پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال جا کے کھڑا ہو گیا، اللہ دے نبی نے قرات شروع کر لئیے، رات دا وقت ہے، رات دا وقت ہے۔ عمرہ کی والدی عباسیہ ذرا غور کر جاؤ، جس پیغمبر دا کلمہ پڑھے ہے، جندہ امتی کہلا رہے ہے، نوجوان اس پیغمبر دیاں راتاں دیکھنا کس کام تے راتاں گزر رہیاں نے، اس پیغمبر دے دن گزرے تے اللہ دے دین واسطے، راتاں گزریاں تے رب کے قیام دے اندر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں پاک پیغمبر دے نال کھڑا ہو گیا، اللہ دے نبی نے قیام دے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع کر لئیے۔ پاک پیغمبر نے رات دا وقت سورہ
بقرہ دی تلاوت شروع کر لئیے۔ حضرت حذیفہ فرماندے نے میرے دل دے اندر خیالاں لگ پیا، اللہ دے نبی نماز دے اندر قرآن دی 100 آیت پڑھن گے، سورہ بقرہ دی 100 آیت پڑھ کے آقا رکوع وچ چلے جان گے۔ میں صدقے جاواں میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے قرآن دی تلاوت شروع کر لئیے۔ سورہ بقرہ آپ پڑھنے شروع کر دیندے نے، پڑھتے جا رہے نے حتیٰ کہ 100 آیت اللہ دے نبی نے تلاوت فرما لئیے۔ آپ رکوع دے اندر نہیں گئے، میرے آقا نے اگے تلاوت نو جاری کر لے آئے۔ پڑھتے ہیں قرآن دی تلاوت کر دے اللہ دے نبی نے سورہ بقرہ مکمل تلاوت کر لئیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے سورہ بقرہ مکمل تلاوت کر گئے تے میرے آقا نے سورہ نساء دی تلاوت شروع کر لئیے۔ آپ سورہ نساء پڑھ دے اللہ دے نبی نے سورہ نساء بھی مکمل تلاوت کی دیئے۔ آقا پھر بھی رکوع اندر نہیں گئے، اللہ دے نبی نے سورہ آل عمران دی تلاوت شروع کر لئیے۔ آپ پڑھتے جا رہے ہیں حتیٰ کہ سورہ آل عمران میرے پاک پیغمبر نے اے بھی تلاوت فرما لئیے۔ اور امج سمجھ لاؤ ایک رکعت دی اندر رات دا ٹائم ہے، ایک رکعت دی اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے قرآن مجید دیاں 3 بڑیاں سورتاں میرے آقا نے تلاوت فرمایا نے۔ ان حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے جنہ پاک پیغمبر دے نال کھڑیا ہو کے نماز پڑھی ہے اور قرآن دی تلاوت آپ دی زبان وچوں سنی ہے۔ حضرت حذیفہ فرماندے نے پاک پیغمبر ٹھہر کے بڑے اطمینان نال پڑھ دے جا رہے نے، اس انداز نال پڑھ دے نے، قرآن دی تلاوت کر دیا، قرآن پڑھ دیا، کوئی رحمت دی آیت آ جاندی ہے تے میرے آقا رک جایا کر دے، اللہ کو رحمت دا سوال کر دے، مانگ دے۔ اگر قرآن پڑھ دیا کوئی عذاب دی آیت آ جاندی ہے تے میرے آقا پھر بھی ٹھہر جاندے، اللہ کو عذاباں دی پناہ مانگ دے نے۔ میں صدقے جاوا قرآن دے تقریباً 5.25 سپارے اللہ دے نبی نے ایک رکعت دے اندر تلاوت فرمائے نے، تلاوت کی دیئے۔ رب جو فرما رہے نے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا ان تو سوچیں گا بلا 5.25 سپارے اللہ دے نبی نے کرسی تے بیٹھ کے پڑھے ہونگے یا زمین تے بیٹھ کے پڑھے ہونگے؟ نا میرے بھائی، میرے پاک پیغمبر اپنے 2 قدموں تے کھڑے ہو کے رات نماز تہجد دے اندر اتنی بڑی قرآن دی تلاوت فرمائی ہے۔ آج ذرا سی بھی سوچئے نا ساڈا قرآن نال کتنا تعلق ہے، اسی اپنی زبان تو اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کتنیاں کو کرنے قرآن نال پیار ہے، میرے محبوب دی محبت ہے۔ صحابہ فرمان دینے اللہ دے نبی قرآن پڑھ دینا تے کدی جدا منظر بھی بن جایا کردا، میرے آقا قرآن پڑھ دے تے قرآن دی تلاوت کر دیا، اللہ دے نبی دے سینے دے وچوں
اس طرح سسکیاں دیاں آوازاں آندیاں او لوگوں جس طرح ہانڈیا چولے تے رکھی جائے اگ بلے تے ہانڈی ابالے کھاندی ہے اونا دی آواز آ جاندی ہے میرے پیغمبر دے سینے دے وچوں اس طرح قرآن پڑھ دے سسکیاں دیاں آوازاں آ جاندیاں حضر میرے آقا دے اکھم دے وچوں آنسو برس جایا کر دے قرآن لگن نال پڑھیا ہوئے حضرات قرآن کلام آج بھی ہوئی ہے جنہوں میں بھی پڑھنا تے تو بھی پڑھنا لیکن آج قرآن پڑھیا جاندے دل تے اثر نہیں ہوندہ اے ہو قرآن میرے پیغمبر پڑھ دے آپ دی اکھا وچوں آنسو بہ جاندے اے قرآن میرے آقا پڑھ دے آپ دے سینے دے وچوں سسکیاں دی آواز آ جاندی میرے آقا قرآن دی تلاوت کر دے میرے محبوب پیغمبر دے سینے دے وچوں اللہ دے خوف تے ڈر دے نال اس طرح آوازاں آندیاں جس طرح کوئی چکی چلانے والا لوگوں چکی چلائے تے چکی دی آواز آ جائے رب نے بھی فرمایا اللہ فرمان دے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ فرمایا ایمان والے تے اونے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم جدوں نب دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے وجلت قلوبهم تے او نب دے دل ڈر جاندے نے ایمان والے تے اونے جدوں نب دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے وجلت قلوبهم اونا دے دل ڈر جاندے نے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا فرمایا ایمان والے تے اونے جدوں نم دے سامنے اللہ دے قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے قرآن پڑھن والا قرآن پڑھدا ہے سنن والا اللہ دے قرآن دی تلاوت سندا ہے ان دے ایمان اندر اضافہ ہو جاندا ہے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ایمان والے ہر حال دے اندر توکل کر دینے تے اپنے رب تے ہی کر دینے دیکھ میرے پاک پیغمبر دا رب دے قرآن نال تعلق کتنے رب دے قرآن نال پیار کتنے اسی تے قرآن دی تلاوت تو غافل ہو گئے اسی تے رب دے ذکر تو غافل ہو گئے اما جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام رات دا وقت ہوندے جدوں آپ تہجد دی نماز واسطے اٹھ دے تے آپ دی عادت مبارک ہوندی آپ اٹھ دیئی اپنے بستر تے بیٹھ دے تے اللہ دے نبی اپنے نبوت والے ہاتھ جڑے نے اپنے چہرے تے پھیر لیا کر دے پھر میرے تے تواڈے پاک پیغمبر اپنا چہرہ رب دے آسمان والو اٹھا لیندے تے پڑھ دے اللہ دے قرآن نو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر نیند تو بیدار ہوندے تے قرآن دیاں آیتاں پڑھ دے رون لگ پیندے۔ ایک رات نہ ایکھوئی آیتاں میرے پاک پیغمبر پڑھ رہے تے پڑھ دیاں آپ دی اکھاں وچوں آنسو نکل پینے۔ اللہ دے نبی رات نو اینا روئے نے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فجر دی نماز دے وقت میرے پاک پیغمبر دے حجرہ مبارک تے آئے نے، آکے آوازاں پہ دینے اللہ دے نبی نماز دا وقت ہو گیا ہے۔ میرے آقا اپنے حجرے وچوں باہر نکل لگے نا، اللہ دے پاک پیغمبر رات قرآن دیاں آیتاں پڑھیا نے، دل تے نا اللہ دا خوف تاری ہو گیا ہے، اللہ دا ڈر دل وچ اتنا آ گیا ہے۔ ساری رات میرے نبی روندے ہی رہنے، رو رو کے میرے نبی دی اکھاں سرخ ہو گئی نے۔ ساری رات رو رو کے میرے پاک پیغمبر دے چہرے دیاں اللہ دے خوف دے ڈر نہ رنگتا بدلیا ہوئی نے۔ حضرت بلال دی نظر پہ گئی ہے، آندے نے محبوب اج خیر تے ہے وے، اکھاں سرخ ہو گئی نے، محبوب چہرے دیاں رنگتا بدلیا نے۔ میرے آقا فرماندے نے او بلال میں کی دسا، آج رات میں نو قرآن دیا اینا آیتاں نے روا کے رکھ دیتا ہے۔ حضرات پھر میں کیوں نہ کہا اور قرآن آج بھی ایک کلام ہے، اس قرآن نو میرے پیغمبر پڑھ دیتے رو جاندے، اس قرآن دی تلاوت آمینہ دے لال کر دے، اکھاں وچوں آنسو بہ جاندے، ایہو قرآن دی تلاوت ابو بکر صدیق کر دے، اور مکے دے کافران نو کہنا پہ گیا، آکے کہندے نے محمد ابو بکر نور کہو اور قرآن دی تلاوت اچھی آواز نہ کرے۔ ابو بکر اپنے گھر ایک قرآن پڑھتا ہے، ایک کتاب پڑھتا ہے، آپ بھی رونتا ہے، ان دی زبان و تلاوت سن کے ایک قرآن پڑھتا ہے، ساڑیاں بچیاں رو جاندیاں نے۔ آیا ایک کلام کیسا نبی پڑھے تے رو جائے، ایک کلام کیسا صدیق پڑھے تے رو جائے، ایک قرآن کیسا فاروق اعظم پڑھے اپنے پیروں تے کھڑا نہ ہویا جائے۔ اور صحابہ فرماندے نے پیارے فاروق اعظم فجر دی نماز اندر سورہ یوسف پڑھ دے، انما اشکو بسی و حزنی الاللہ۔ فاروق اعظم جدو قرآن دی اس آیت تے پہنچ دے، آپ اتنا روندے، آپ دے سسکیاں دی آواز بچلیاں سوا تک جاندی۔ آئے پھر میں کیا نہ کہا اور قرآن تو دور کیا ہو گیا، اس قرآن نہ تعلق جوڑ لے، اس قرآن نہ رشتہ جوڑ لے، ایک کلام ہوئی ہے آج بدل نہیں گیا، اس قرآن دی تاثیر آج بھی ہوئی ہے۔ اس قرآن نو میرا عثمان پڑھے ڈیکا نکل جاؤ، اس قرآن نو علی المرتضی پڑھ دے اکھا دے آنسو بہ جاندے۔ میری ماں میری بہنوں، او قرآن آج بھی او کلام ہے۔ عائشہ صدیقہ پڑھ دیا، عائشہ رو جایا کر دیا، قرآن میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ پڑھ دی، اکھاں دے آنسو بہ جاندے۔ پھر وجہ کی ہے آج جو ہو کرام اسی پڑھنے ہاں ساڑھے دل دے اثر نہیں ہوندہ، قرآن دی تلاوت اسی کرنے ہاں ساڑھے دل دے اثر کیوں نہیں؟ انہاں قرآن پڑھیا، نبی دے صحابہ نے قرآن پڑھیا تے سمجھ کے پڑھیا، نبی دی صحابیات نے قرآن پڑھیا انہوں سمجھ کے پڑھیا۔ رب ذوالجلال دی قسم ہے آج دا مسلمان بھی قرآن دا ترجمہ اگر جان کے پڑھے، قرآن دا ترجمہ
ترجمہ اج بھی سمجھ کے پڑھے. او مسلمان تینوں کی ہو گئے نوجوانہ انگلش دی کتاب پڑھے ان دا ترجمہ جان کے پڑھنے اور انگلش دی کتاب دا ترجمہ کر کے پڑھے انگریزی دی کتاب پڑھے ان دا ترجمہ جان کے پڑھنے. رب دے قرآن دا کیوں نہیں ترجمہ پڑھتا؟ ان دے تو دوری کیوں ہے؟ انگریزی پڑھے انہوں سمجھ کے پڑھے. اور جیڑا قرآن میرے محمد تے اتریا ہے رب نے جنوں میرے تیرے واسطے رحمت بنایا ہے. جس قرآن نو رب نے ساڈے واسطے ہدایت بنایا ہے, جس قرآن نو رب نے ساڈے واسطے شفا بنایا ہے, اس قرآن نو کیوں نہیں سمجھتا پڑھتا؟ اس قرآن دی تلاوت کیوں نہیں ترجمہ جان کے پڑھتا؟ اور غور کر جا اس قرآن دا ترجمہ جان کے جدو تو پڑھے گا انشاءاللہ تیرے دل تے رب دے قرآن دا آج بھی اسی طرح اثر ہو جائے گا. قرآن پڑھ تو سمجھ کے پڑھ. فرق صرف اتنا ہے صحابہ نے قرآن سمجھ کے پڑھیا, آج بھی انداز بدل سکتے نے. اب دیکھو نا قرآن بندہ پڑھ دے رات دا وقت ہو جاندہ ہے اپنے گھر دے اندر بندہ قرآن کھول لیندہ ہے ان دے ترجمے تے غور کردہ ہے پڑھدا کی یہ کل نفس ذائقۃ الموت. عمرہ کی والد عباسیہ میرے بھائی حکم فرما رہے سر قرآن بہتا پڑھ کے سنایا جے. میرا دل کردے میں قرآن پڑھا, ہاں میں اللہ دے قرآن دی زیادہ تلاوت کرا تاکہ تیرے دل تے میرے رب دے قرآن دا اثر ہو جاوے. قرآن کدی پڑھیا تے کرنا بندہ پڑھ دے کل نفس ذائقۃ الموت. جدو قرآن دی آیت پڑھدا ہے آیا جی کیڑا گھر ہے جس گھر وچوں کوئی جنازہ نہ نکلیا ہوئے, او کیڑا قبیلہ تے خاندان ہے جس قبیلے تے خاندان وچ کوئی جنازہ نہ اٹھیا ہوئے. ہاں کسے بچے دے سامنے ان دے باپ دا جنازہ اٹھ گیا ہے, کسے باپ نے اپنے جوان بیٹے دا جنازہ پڑھ کے قبر دے حوالے کر دیتا ہے, کسے میری بہن نے اپنے ویر دا جنازہ پڑھے آئے, کسے استاد نے شگرد دا جنازہ اٹھایا ہے, کسے شگرد نے استاد دا جنازہ اٹھایا ہے, کسے امام نے مقتدی دا جنازہ پڑھے ہے, کسے مقتدی نے امام دا جنازہ پڑھے آئے. حکم لیا جدو قرآن دیے آیت پڑھیں گا نا اندیاں تلاوت کریں گا تیرے سامنے موت دا نقشہ آ جائے گا. اور لوگاں دیاں موتاں بیکھنے والے, لوگاں نو پھٹیاں تے پاکے غسل دینے والے, لوگاں دے مرن تو بعد کپڑے پھاڑ کے ایک فقیرانہ لباس پہنانے والے. تینوں اپنا پھٹے تے پہنا یاد آ جائے گا پر وہ دو جدو قرآن نو سمجھ کے پڑھیں گا بندہ پڑھدا کی ہے کل نفس ذائقۃ الموت. قرآن نے دسیا ہر نفس موت دا ذائقہ چکنا ہے. کل من علیہا فان, اے ساری دی ساری دنیا لوگوں فانی ہو جان والی ہے. قرآن نے سانو ڈرایا ہے بندہ قرآن پڑھدا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. قل ان الموت الذی تفرون منہ وانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ. یہ موت ملنے والی ہے. ہائے جدو قرآن دیاں اے بندہ ایتا پڑھدا ہے وہ تو موت دا نقشہ سامنے آ جاندہ ہے. تے جدو بندہ
بندہ اپنی موت نو یاد کردا ہے پھر وہ بندہ اللہ دے ذکر تو غافل ہو ہی نہیں سکدا کیوں میرے محبوب نے فرمایا اور لوگوں اگر سب تو بڑا تسا کوئی دنا بندہ دیکھنا ہے کوئی سمجھدار بندہ دیکھنا ہے وہ بندہ دیکھو جیڑا موت نو کسرت نال یاد کردا ہے اور حقیقت بات ہے میرے پیغمبر دا فرمان حق ہے میرے پیغمبر دا فرمان سچ ہے آپ نے فرمایا دنا بندہ وہ ہے جیڑا اپنی موت نو زیادہ یاد کر او مراکی والے دے عباسیہ تو اپنی موت نو یاد کرے جیڑا مرنا یاد کر دے او بے نماز نہیں رہ سکدا جیڑا مرنا یاد کرے اللہ دے ذکر تو غافل نہیں رہ سکدا جیڑا اپنی موت نو یاد کرے رب دے قرآن دی تلاوت تو او غافل نہیں ہو سکدا جیڑا مرنا یاد کرے او مالک تا کدی باغی نہیں ہو سکدا جیڑا مرنا یاد کرے اللہ دی نافرمانی اندر اپنی زندگی نہیں گزار سکدا ہاں قرآن پڑھتے صحیح اللہ نے قرآن پڑھن واسطے بھیجئے تلاوت واسطے بھیجئے قرآن تے عمل کرتے تے دکھا اے قرآن پڑھتا ہے قرآن دی تلاوت کرتا ہے الہاکم التکاثر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر زرتم المقابر جدو قرآن دیا آیتہ پڑھتا ہے اندے سامنے قبر دا نقشہ آ جاندہ ہے قرآن دیا آیتہ نا بندے نو قبر دا نقشہ دکھا رہی آنے آئے ہوئے مربیاں دے اندر کوٹھیاں اندر زندگی گزارنے والو نرم نرم بستریات زندگی گزارنے والے میرے نوجوان ویرہ تے میرے آبائیا اور گدیاں تے اپنی راتانو گزارنے والے کدی کدی قبرستان والوی جاتی مارے آیا کر کدی ڈگیاں قبرہ بھی ویکھ لیا کر اے بھی قبرم دی اندروں نوجوان ستے نے جڑے کل تیرے نال زندگیاں گزارنے والے آج قبرستان دے اندر او نوجوان پہ گئے جڑے کل تیریاں مجلساں وچ بیٹھن والے آج قبر وچ نوجوان جا چکے ہیں جن دی ماں کیا کر دی سی اے تے میرا شیر بیٹا آ رہے ہیں آج جو قبر وچ آرام کر گیا ہے جن دی ماں پکار دی سی میرے چان وگرے چہرے والا بیٹا ہے آئے جدو موت آ جاندی ہے موت بندے دے حسن کھو کے لہ جاندی ہے موت آ جاندی ہے بندے دی جوانی دے تان ٹوٹ جاندے نے موت جدو آ جاندی ہے او قبرستان وچ جایا کر ڈگیاں قبراں ویکھیا کر پارکاں دے اندر تے ہر ہفتے جانا ہے اپنے بچیاں نو پارکاں دی سیر کرانا ہے پارک وچ جا کے کدے رب نظر نہیں آئے گا پارکاں وچ پھر کے کدے موت یاد نہیں آ سکتی موت یاد ہو تو آئے گی آخرت دا فکر ہو دو پیدا ہوئے گا جدو بندہ قبرستان دے اندر جاندہ ہے ڈگیاں قبر نظر آندیاں نے کدرے ہڈیاں دے ٹانچے پہ نظر آندے نے آئے کدرے مردیاں دیاں سران دیاں کھوپڑیاں پہیاں نظر آ جاندیاں نے او دو بندے نو اپنا بھی فکر آ جاندہ ہے ایک وقت آنا والا ہے آج میں انہوں اٹھا کے لے جا رہا کل میں انہوں بھی لے آکے اس قبر دے حوالے کر دیتا جائے گا او قرآن نے سانو دسی ہے پر کوئی قرآن سمجھ کے پڑھے تے صحیح نہ اللہ ذوالجلال کی فرماندے نے القاریات ملقاریہ القاریات ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث کتے
قرآن پڑھدا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارها قرآن دی یہ سورت پڑھ دے ان دیاں کھند سامنے اور لوگوں قیامت دا زلزلہ آ جاندے قیامت دا نقشہ آ جاندے پر پڑھے قرآن نو سمجھ گئے میرے آقا نے ایویتے نہیں فرمایا او قرآن دیاں انہا سورتہ نے میں نو بڑھیا کر کے رکھ دیتا ہے میرے وال سوید ہوئے نے تے انہا قرآن دیاں سورتہ دی وجہ دو میں قرآن پڑھے والمرسلات عربا اذا السماؤن شکت اذا السماؤن فطرت حضرات اگر کوئی بندہ چاندہ ہے میں اکھا نال قیامت دا منظر دیکھ لوا اینا صورتانو قرآن کھول کے پڑھ لیا گر ترجمہ جان کے پڑھ لیا گر پڑھتا جائیں گا تیرے سامنے قیامت دا نقشہ آ جائے گا قیامت دا منظر آ جائے گا فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا اور جدو قیامت نو زمین تے زلزلہ آ جانا ہے جو کچھ زمین دے اندر ہے یہ سب کچھ اگل کے باہر کٹ دے گی اور اس دن بندہ دیکھے گا اور آکھے گا ہائے اللہ اے مال کیسا ہے جن دے والاج کوئی آنکھ پار کے ویکھن دی بھی جرت نہیں کردہ پھر میں کیوں نہ کہا حضرات آج موت آ جائے اور جنہ بلڈگا کوٹھیاں واسطے پائی پائی دا دشمن بن گئے گڑیاں کارا واسطے تو قرآن نو چھڑیا تے پائی دا دشمن بن گیا آج موت آ گئی تیری کوٹھی ویران ہو جائے آج موت آ گئی تیرا بنگلہ ویران ہو جائے گا آج موت آ گئی اور گڑی خریدی تو ہے لیکن تیری گڑی دے سفر کرن والا کوئی دوسرا نظر آئے گا مکان بنایا تو ہے لیکن موت آئی تیرا ٹھکانہ قبر دے اندر تیری کوٹھی دے اندر آرام کرن والا کوئی اور آ جائے گا آہا میرے بھائی تائیتے صحب دل بولیا پرواندے نے رنگ محل بناون احمق تے خرجن مال ربانا موت آئی سب چھوڑ لگے تے قبری کرن تے کامنا حق حقوق خدا ہر بندیوں تے مال ادا نہ کرتے مال ربانا خاک رلانا آئے مال ربانا خاک رلانا تے پچھوتا سن مرد اے دنیا نال محبت کوڑی ہے اے دنیا نال محبت کوڑی ہے تے دنیا دے چار دیاڑے نال کسے دے رئی نہ رئی سی تے دنیا دین وگاڑے اور جانا ہی جانا ہے تائی تے میرے شاخ بولے نے فرماندے نے تو ترن جنازے گبروں اندے گل پین لباس فقیران دا اے تو ترن جنازے گبروں اندے گل پین لباس فقیران دا اے پٹڑے تے لیرا جسم دیاں بس ایک نام سریران دا تدبیران دے چارے نہیں چل دے جدوں تیر وجہ تقدیران دا ایتھے رونا پوے شہزادے انو اتمم دئی حال وزیران دا اے تو
کھ اڈل لکھا پتیاں دے اج پھر ہم دیر سویرے دا تے جدو کاویں واسا او جد کاویں واسا کرنا ہے کی چائے محل او چیر دا قرآن پڑھ قرآن سمجھ کے پڑھ بندہ قرآن پڑھ دائے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملا وتری الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اور لوگو اپنے رب کو ڈر جاؤ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم فرمایا قیامت دا زلزلہ تے بہت ہی بڑا زلزلہ ہے اللہ کتنا بڑا زلزلہ ہے فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت قیامت دا دن قیامت دا زلزلہ اتنا بڑا زلزلہ ہے اتنی ہولناکی دا دن قیامت ہے فرمایا دودھ پلان والیاں ماواں اپنے دودھ پیندے بچیاں نوئی بھول جان گیا او ماں تتیاں باوا اگاں برداشت کر لیندی ہے پر اپنے بچے نو ماں چھڑنا برداشت نہیں کر دی واسطے ماں بھوکا برداشت کر لیندی ہے پر اپنی اولاد نو چھڑنا پسند نہیں کر دی آئے قیامت دیاں ہولناکیاں قیامت دی دہشت ناکی تے زلزلے ایسے ہونگے دودھ پلان والیاں ماواں اپنے دودھ پیندے بچیاں نو ہی بھول جان گیا ایڈا کو دہشت ناکی دا دن ہونا ہے حاملہ دی حمل بھی اس دن گر جان گے اور دسیا تے سانو رب دے قرآن نے دسے ہے انو پڑھے تے تینو پتہ لگے اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ وقودها الناس والحجارۃ علیہم ملائکۃ غلاظ شداد اللہ یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون اے قرآن نو سمجھ کے پڑھنا تیرے سامنے جہنم دی آگ دا نقشہ آ جائے اللہ فرماندے نے او ایمان والے ہو آپ بھی بچ جاؤ تے اپنے اہل و عیال نو بھی بچا لو اللہ قادے تو بچا لئیے فرمایا لوگو آپ بھی جہنم دی آگ تو بچ جاؤ تے اپنے بال بچے نو بھی بچا لو جس جہنم دا آگ لوگ تے پتھر ہونگے اللہ پھر کیویں بچیے اس جہنم دی آگ تو کیویں بچیے حضرات جہنم دی آگ اتنی تیز ہے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اور جنہوں قیامت دے دل جہنم دی آگ میں سٹیا جائے ان دے پیروں دے اندر جہنم دی جتی پہنائی جائے اس جتی دے تسمے آگ دے ہونگے اے سب تو جہنمی انہوں سب تو کٹ عذاب ہوئے گا ہاں پوچھیا جائے گا اور جہنم تے اندر جلنے والے جہنم تے اندر سڑنے والے تینوں جہنم وچ کتنا عذاب ہو رہے ہیں
حالانکہ میرے نبی نے فرمایا اینو سب تو کاٹا عذاب ہو رہے ہیں، لیکن ایک کہے گا لوگوں اگر جہنم دی اندر سب تو زیادہ عذاب ہو رہے ہیں، مینو عذاب ہو رہے ہیں، اللہ کتنا بڑا عذاب ہوئے گا؟ فرمایا انہوں جہنم دی جتی پہنائی ہے اور ان دی تپش اتنی ہے، ان دی حرارت اتنی ہے۔ حضرات بے نمازیوں، میں پہلے عرض کیتا ہے جلسہ سننا کوئی کمال نہیں، کمال اس بات دا ہے تو جاویں تے نمازی بن کے، کمال اس بات دا ہے تو جاویں تے تہجد گزار بن کے، کمال اس بات دا ہے تو جاویں تیرے کنہ دے اندر حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح دا آوازہ ہے، جی میں میرے پیغمبر مجلس بیویاں دی چھڑ کے اللہ دے گھر وال آ جاندے، تیری زندگی دا انقلاب آ جائے، تیری زندگی اندر تبدیلی آ جائے۔ حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح دا آوازہ تیرے کان اندر پوے، یارہ دی مجلس چھڑ دے، پیاریاں دی مجلس چھڑ دے، بازار چھڑے تے مسجد وچ آ جائے، دکان چھڑے تے مسجد وچ آ جائے۔ حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح دا آوازہ تیرے کان نال ٹکرا جائے، اور اپنا کارخانہ چھڑے رب دے گھر وچ آ جائے، اپنی دکان چھڑے رب دے گھر وچ آ جائے، اور کالج دے نوجوانہ حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح دا آوازہ تیرے کان وچ پائے، تو اپنی پڑھائی کلاس چھڑے اللہ دے گھر وچ آ کے نماز نیتن والا بن جائے۔ میری ماں میری بہن تیرے کان دے اندر حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح دا آوازہ پہ جائے، سارے کام چھڑ کے اللہ دے گھر اندر آ کے نماز پڑھن والا بنے، اپنے گھر اندر بیٹھ کے میری ماں نماز پڑھن والی بن جائے۔ پھر تے میں سمجھنا ہاں اور تیرے تے جلسے دا اثر ہو گیا، تیرے تے قرآن دی تلاوت دا، تیرے تے قرآن دی بیان دا اثر ہو جائے۔ اگر قرآن ساری رات سن کے تو فجر دی نماز نہ پڑھے، تیرے جاگن دا کی فائدہ ہے؟ حضرات جہنم تو اگر بچنا چاہنا ہے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اینو پوچھیا جائے گا ہاں بھی تینو کتنا عذاب ہو رہے ہے؟ آکے گا مینو جہنم دے اندر سب تو زیادہ اگر عذاب ہو رہے ہے، مینو عذاب ہو رہے ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اور لوگوں اس جہنمی نو اتنا عذاب ہوئے گا، جہنم دی اگ دے تسمیہ دی وجہ نال امدہ دماغ امدہ کھولے گا، جی میں اگ تے ہانڈی رکھی جائے، ہانڈی ابالے کھامتی ہے۔ آئے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، ایک کھڑی دی دنیا دی اگ نہ میں برداشت کرا، ایک دنیا دی اگ نہ دوستہ تم برداشت کرے، اور جہنم دی اگ کس طرح برداشت کرے گا؟ اگر چاہنا ہے میری آخرت بہتر بن جائے، آخرت دی کامیابی مل جائے، رب نہ لہد کر جا، آج تو بعد میں نمازہ پڑھ دیا زندگی گزاراں گا، جو زندگی گزر گئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اور رب تے تینوں آوازہ دیمدہ ہے آج تو پہلے بے نمازی رہنے والے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب دی رحمت تو نا امید نہ ہو، اور سچے دل نال توبہ کر کے نماز پڑھنی تو شروع کر دے، پچھلیاں رب معاف کرے گا۔ اور رب نال وعدہ کر جا، کی پتا ہے کر جا کے سونا نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے موت آ جائے، رب کو معافی مانگ جا، رب نال وعدہ کر جا اللہ اتنی دیر میں نماز پڑھتا رہا گا جتنی دیر میری نماز جنازہ نہ تیار ہو جائے۔ حضرات میں گل مک دی مکا دیوا،
اے قرآن ایسی کلام ہے اینو سمجھ کے پڑھیا جائے اے دل نو ہلا دینے والی ہے قرآن ایسی کلام ہے اینو سمجھ کے پڑھیا جائے کراتے اللہ دیاں رحمتہ دا نزول ہو جائے رب نے فرمایا وَمَنْ آرَضَانْ ذِكْرِ وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي آمَا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا اللہ نے فرمایا لوگوں جنہیں میرے ذکر تو منہ موڑیا جنہیں میرے ذکر تو غافل ہو گیا میں رب ان دیتے ان دی دنیا دی معیشت نو تنگ کر دیاں گا آج اہلی حدیث ہے وہ بھی پریشان ہے جو بنتی ہے وہ بھی پریشان ہے بریلوی بھائی ہے وہ بھی پریشان ہے پاکستان دے حکمران نے وہ بھی پریشان نے نوجوان نے وہ بھی پریشان ہے میری ہر ماں پھیل وہ پریشان ہے میرے گھر کے اندر سکون نہیں میرے رشتہ دار اندر چین نہیں میرا دل بے سکونی اندر تیرے دل نو چین کمی آئے ہاں رات گانے سنے تیرے دل نو چین نہیں آ سکتا دن فلمہ دیکھے تیرے دل نو چین نہیں آ سکتا مت کوئی سمجھے فلم دیکھن دے نال دل نو اطمینان ہو جائے ڈرامے دیکھن نال دل نو اطمینان ہو جائے رب محمد دی قسم ہے اے سارے جتن لگا لے دل نو اطمینان نہیں ہو سکتا دل نو اطمینان ہوئے گا جیڑا نسخہ میرے رب نے دسیا ہے اور جس خدا نے ایس سینے دی اندر دل سجایا ہے وہ خدا جانتا ہے اس سینے دی اندر دل نو اطمینان کس چیز نال ملے گا فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اور لوگوں اس دل نو اطمینان ملے گا تے رب دے ذکر نال ملے گا رب دی یاد نال ملے گا تیرے دل نو سکون تو قرآن پڑھ تیرے دل نو سکون مل جائے رب دا ذکر کر تیرے دل نو سکون مل جائے تو قرآن دی تلاوت کر تو 5 وقت نماز پڑھ نماز تو پڑھتا جا میرا مالک تیرے دل نو سکون عطا کر دے گا اگر اس تو علاوہ کوئی اور رستہ تلاش کرے کہ دل نو چین مل جائے دل نو اطمینان مل جائے اور میرے تیرے گھر وچوں رب دے قرآن دی آواز نکل گئی پیغمبر نے فرمایا لوگوں اپنے گھرانو قبرستان نہ بناؤ اپنے گھرانو قبرستان نہ بناؤ اپنے گھر دی اندر سورہ بقرہ دی تلاوت کرو میرے محبوب نے فرمایا اور جتنے سورہ بقرہ پڑھی جائے اللہ دے قرآن دی سورہ بقرہ دی تلاوت ہو جائے اوتے کوئی شیطان اور جن اپنا ڈیرا لا سکتا ایمیں پیرہ کل جا کے اپنا ایمان بھی تباہ کر رہے ہو پیرہ کل جا کے اپنا مال بھی تباہ کر دے ہو آج بی بی ماں پھیل پیر کل جا کے تویز لیا کے سمجھ دی ہے میرے گھر اندر سکون آ جائے اور پیر دی بات غلط ہو سکتی ہے مولوی دی بات غلط ہو سکتی ہے امام دی بات غلط ہو سکتی ہے اللہ دی قسم ہے اور میرے محمد دی بات کدے غلط نہیں ہو سکتی زمین بدل سکتی ہے آسمان بدل سکتا ہے آسمان تا سورج اس بے نور ہو سکتا ہے آسمان تے چمکن والے ستارے زمین تے چڑھ سکتے نے سب کچھ ہو سکتا ہے پر میرے پیغمبر دی زبان وچوں جو نکلتا ہے یا سچ نکلتا ہے یا حق نکلتا ہے پیغمبر دی زبان وچوں غلط نکلتا اور کیوں نہیں محبوب دی زبان تے اعتماد کر دے میرے نبی نے فرمایا جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے اوتے کوئی شیطان جن ڈیرا لا سکتا نہیں لا سکتا کیوں پریشان ہو گھر وچ آوازاں نے گھر وچ خون تے چھٹے نے گھر اندر جناب پانی تے چھٹے نے وجہ کی ہے کہ تیرے گھر وچوں قرآن دی آواز نکل گئی ہے تیرے گھر وچوں رب دے ذکر دی آواز نکل گئی ہے تیرے گھر وچوں
جو نفلی عبادت نکل گئی ہے. لوگوں اگر چاہتے ہو اطمینان مل جائے, رب دی رحمت دا نزول ہو جائے, قرآن تو پڑھتا جا, رب دا ذکر تو کرتا جا, نفلی نماز اپنے گھر وچ تو پڑھتا جا, رب دیاں رحمتاں دا نزول ہو جائے گا. اللہ کول دعا ہے اللہ سانو ایک قرآن نال محبت کرن دی, قرآن دے احکامات اتے اللہ سانو عمل کرن دی توفیق فرمائے. اللہ جنہ دوستا بھائیا بزرگاں نے ایک 2 دن دا پروگرام کیتا ہے, ان دے واسطے دن رات محنتا کوشش کی دیا نے, وقت لگایا ہے, مال لگایا ہے. اللہ امنا جوانہ دی جوانی اندر برکت فرما. شاہا اے تیری رضا واسطے سب کچھ کرن والے, اللہ قیامت دا دن ہوئے حوض کوثر دے میرے محبوب پانی پھڑ کے کہل, اور نوجوانوں تسا دنیا دے رب دا قرآن لوگاں تک پہنچایا, میرا فرمان لوگاں تک پہنچایا. لوگاں توانو تانے دیتے, لوگاں توانو مینے دیتے, لوگاں توانو برا کیا, میرے قرآن واسطے میرے نبی دے فرمان واسطے سب کچھ برداشت کیتا. اللہ دی قسم ہے جدو میدان محشر اندر اور قیامت دے دل حوض کوثر تو میرے محمد دے ہاتھ وچو اور رب کوثر دے جام نصیب کرے گا انشاءاللہ. نبی دے ہتھوں پانی تک گھٹ تیرے حلق تو تھلے جائے گا, دنیا دیاں تکلیفاں رب ساریاں پلا دے گا. اللہ کل دعا ہے اللہ میری دنیا میری تواڈی دنیا آخرت بہتر فرما دے, دنیا دیاں آزمائشاں تو بھی اللہ محفوظ فرمائے, آخرت دیاں کامیابیاں اللہ ساڑے مقدر بنا دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.